یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو جو مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام پاسٹر آصف یونس ہے۔ میرا تعلق پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے ہے۔ اور آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے آج دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام آج ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 11ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ سو میرے عزیزو، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت جو ہے یوں ہے، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، یعنی کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں ناپاک نہیں کرتی۔ کچھ لوگ اس آیت کو مس یوز کرتے ہیں۔ کس طرح مس یوز کرتے ہیں، کس طرح غلط استعمال کرتے ہیں؟ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی مکروہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں، مکروہ جانور سے مراد جو جگالی کرتا ہو لیکن پاؤں چیرے ہوئے نہ ہو، یا پاؤں چیرے ہوں اور جگالی نہ کرتا ہو، اس طرح کے جانور جو ہے، یہ کرسچینٹی کے اندر، اسرائیل کے اندر خدا نے مکروہ جانور ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ مکروہ جانور کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت جو کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی۔ یسوع مسیح نے خود کہا۔ جو خرگوش کا گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی۔ جو سور کا گوشت کھاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح نے کہا جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ آیت یہ بیان نہیں کرتی جو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے۔ جب ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے پورے متن کا مطالعہ کرتے ہیں، پورے متن کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ متی کی انجیل 15ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس آیت تک پہنچتے پہنچتے جو ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں متی کی انجیل 15واں باب، اس کی پہلی آیت سے۔ اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ پہلی بات جو ہے یہاں پر مل رہی ہے کہ فقی فریسی جو ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تیرے شاگرد ہاتھ دھو کر کھانا کیوں نہیں کھاتے، کیوں بزرگوں کی روایت کو توڑ دیتے ہیں؟ حالانکہ شاگرد ہاتھ دھوتے تھے لیکن اس قانون کے مطابق نہیں دھوتے تھے، اس روایت کے مطابق نہیں دھوتے تھے جو بزرگوں نے بنائی ہوئی تھی۔ یسوع مسیح نے ان کو کیا جواب دیا؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کیونکہ خداوند نے فرمایا، تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو جو کوئی باپ یا ماں سے کہے جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے۔ یہاں پر جو ہے یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا کہ تم اپنی روایت قائم رکھتے ہو، بزرگوں کی روایت قائم رکھتے ہو، لیکن خدا کا حکم ٹال دیتے ہو، خدا کا حکم توڑ دیتے ہو۔ کیا حکم توڑ دیتے ہو؟ کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، جو ماں باپ کی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کرتے۔ اگر ماں باپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو میڈیسن اگر ماں باپ مانگتے ہیں یا اس کے لیے پیسے مانگتے ہیں تو دینا نہیں چاہتے تو کہہ دیتے تھے کہ یہ چیز جو تم مجھ سے مانگ رہی ہے، یہ پیسے جو مجھ سے مانگے جا رہے ہیں، یہ میں خدا کی نظر کر چکا ہوں۔ اس طرح سے یہ بات کر کے اپنے ماں باپ سے اس جو ہے
جو بات تھی اس سے آزاد ہو جاتے تھے. اس طرح سے جو ہے یہ خدا کا حکم ٹال دیتے تھے کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے بارے میں یہ سایہ کیا خوب پیشن گوئی کرتا ہے. یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے. یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی حکام کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی کہ اوپر سے جو ہے یہ خداوند کی حمد کرتے ہیں اور اندر سے جو ہے یہ خدا کی حمد نہیں کرتے. یہ سفیدی پھری قبروں کی مانند ہے جو اوپر سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تعفن ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے. تو پھر ان کا جواب جو انہوں نے سوال کیا تھا یسوع مسیح نے دیا. پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے. یہ آیت جو ہے اسی بات کا جواب تھی جو فقیہوں فریسیوں نے سوال کیا تھا کہ تیرے شاگرد ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے. یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، شاگردوں کو سمجھ نہیں آئی. جب شاگردوں کو سمجھ نہیں آئی تو ہمیں آیت 14 کے اندر جو ہے 13 کے اندر ملتا ہے. اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا. انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. پترس نے جواب میں ان سے کہا یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے. اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ یہ بات سمجھ لیں، 16ویں آیت ہے. اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا ہے اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. یہ آیت جو ہے کمپلیٹلی آنسر ہے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے. ان لوگوں کو جو اس آیت کو جو 11ویں آیت تھی اس کو مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں. 20ویں آیت 15ویں باب کی یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. جو انہوں نے سوال کیا فقیہوں فریسیوں نے کہ تیرے شاگرد ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے، یہ بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں، کیوں توڑ دیتے ہیں؟ تو یسوع مسیح نے جو ہے جواب دیا مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. میرے عزیزو، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا جو ہے آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. ہاتھ دھوئے بغیر جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے مکرو جانوروں کا گوشت کھاتے جائیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قربانی کا گوشت کھاتے جائیں جس کے بارے میں پہلا کرنتھیوں اس کے 18ویں باب کے اندر ملتا ہے. میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، A to Z سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم A to Z سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں بات کی سمجھ آتی ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے. آج ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، ایک آیت کو پکڑتے ہیں اور اس آیت کو جو ہے جہاں جہاں پر ہمارا دل کرتا ہے وہاں پر لے جاتے ہیں، غلط تفسیر کرتے ہیں. یہ سایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی. تو میرے عزیزو، ہم تفسیر غلط نہ کریں، ہم خدا کی مخالفت نہ کریں کیونکہ تفسیر غلط کرنے والا جو ہے شیطان ہوتا ہے. جس طرح کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی. جو لوگ
اس آیت کو غلط استعمال کرتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر شیطان کی روح کام کرتی ہے، ابلیسی اسپرٹ کام کرتی ہے، بدروح کام کرتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے حکم کو ٹال